سلیم صافی صاحب کل مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں۔ صافی صاحب، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جنہیں مذاکرات کرنے ہوتے ہیں وہ مولانا سے رابطے میں ہیں۔ اب آپ نے جو ملاقات کی ہے مولانا سے کل، اس کے بعد جو آپ نے ٹویٹ کی ہے اس میں آپ نے لکھا کہ 27 تاریخ کو اسلام آباد آنے سے مولانا کسی طور باز نہیں آئیں گے، تاہم شیخ رشید جن رابطوں کا ذکر کر رہے ہیں اگر وہ نتیجہ خیز ثابت ہوئے تو پھر دھرنا مارچ میں بدل سکتا ہے۔ تو کہاں پہنچا ہے وہ معاملہ؟ بات ہوئی مولانا سے کہ شیخ رشید صاحب جن طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کہاں بات پہنچی؟ جی دیکھیں، شیخ رشید صاحب جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ان حلقوں کی طرف سے آج سے نہیں بلکہ پچھلے تقریباً 1.25 مہینے سے ان کے ساتھ رابطے، پہلے ایک سطح پہ، پھر دوسری سطح پہ، اور پھر بڑے ٹاپ کے سطح پہ ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ وہ شیخ رشید صاحب جہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر وہاں کے ملاقاتوں کے بعد بھی اور اعلیٰ ترین سطح پہ بھی رابطوں کے بعد بھی اگر مولانا ڈٹرمن ہیں تو انہیں پھر پرویز خٹک صاحب جیسے بے اختیار آدمی جن کو خود عمران خان صاحب نے کٹ لائن لگایا ہے وہ کیسے ان کو منا سکتے ہیں؟ اور ان جو شیخ رشید صاحب جہاں اشارہ کر رہے ہیں ان رابطوں کے بعد نہ صرف یہ کہ مولانا صاحب نے اپنا ارادہ نہیں بدلا، اپنے پروگرام میں کوئی تغیر نہیں لائے، بلکہ اس کے بعد وہ مزید ڈٹرمن اور مزید ان کے لہجے میں سختی نظر آ رہی ہے۔ سب پھر ایگزیکٹلی حاصل کیا کریں گے اگر اس سے بھی، ان رابطوں سے بھی اگر سختی آ گئی؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ بھائی دھرنے سے حکومتیں نہیں جاتی، 4 مہینے ہم نے دھرنا دیا ہے، ہم سے پوچھ لیں، ہمارا تجربہ ہے کہ دھرنے سے حکومتیں نہیں جاتی۔ تو پھر مولانا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ان رابطوں سے بھی وہ اور سخت ہو گیا ان کا موقف؟ دیکھیں، ایک تو مولانا صاحب کا تجزیہ یہ ہے، اور میرے خیال میں وہ تجزیہ صحیح ہے، کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مثلا پچھلے جو سوا سال کی جو پوزیشن تھی، مولانا یہ سمجھتے تھے کہ جی بلوچستان اور خیبر پختونخوا ان کے حصے میں آنے تھے، وہ ٹھیک سمجھتے تھے، غلط، وہ ان کے حصے میں نہیں آئے، ان کا اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اسی لیے وہ پہلے دن سے اسمبلیوں میں جانے کے حق میں نہیں تھے۔ تو ایک تو مولانا فرض کریں مکمل ناکام بھی ہوتے ہیں تو مولانا کا جاتا کیا ہے؟ دوسرا، مولانا کا اس وقت بھی ان کے حصے میں جتنا فائدہ آیا ہے وہ میرے خیال میں ناقابل تصور ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کل تک صرف اور صرف اپنے مذہبی حلقے کے پسندیدہ تھے، ان کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت ان سے اتحاد کر لیتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کا ورکر ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ مسلم لیگ نون کی بھی یہی حالت تھی، NP کی بھی یہی حالت تھی۔ آج ملک کے لبرل طبقات میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے، وہ مولانا کے زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے وہ طبقات جو اس دوران گھٹن اور جبر کے شکار ہیں وہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے لائکنگ بھی پیدا ہو رہی ہے۔ تو مولانا کی پاپولیرٹی پہلی مرتبہ مذہبی حلقوں سے باہر لبرل حلقوں میں بھی پیدا ہو رہی ہے۔ دوسرا، مولانا ابھی بھی بہت گین کر چکا ہے، اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ وہ متبادل قیادت کے طور پر سامنے آئیں گے، لیکن اگر ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اپوزیشن کی لیڈنگ چیئر پہ آ گئے ہیں۔ کل تک وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جیسی جماعتوں کا دمچلا سمجھے جاتے تھے، آج وہ جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر مولانا کا اس وقت آپ دیکھیں تو تاجر آلریڈی ہڑتال پہ ہیں، تاجر ان کو واہ واہ کر رہے ہیں، تاجر ان پہ چندوں کی بھی بارشیں کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں، اسلام آباد کے ڈاکٹر ہڑتال پہ، یہ وہ طبقات ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے اپنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، روزانہ ان سے ملاقاتوں کے وقت مانگے جا رہے ہیں، ٹیچرز ان سے ملاقاتوں کے وقت مانگ رہے ہیں، صنعت کار ان سے ملاقاتوں کے وقت مانگ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو پچھلے 2-2.5 سال میں کبھی بھی مولانا سے نہیں ملے تھے، آج وہ مولانا صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو مولانا صاحب نے تو کھویا کچھ نہیں ہے، اور ان کے پاس کھونے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، ان کے لیے تو پانا ہی پانا ہے۔ مطلب اگر ایسا ہے تو پھر جیسا آپ نے کہا کہ پرویز خٹک جو مولانا کو چاہیے وہ نہیں دے سکتے، تو اس صورت میں کیا ایسی صورت ہو کہ مولانا کو دیا جائے کہ عمران خان کا وہ استعفیٰ بھی نہ مانگیں اور بات آگے بڑھ جائے اور یہ پروٹیسٹ بھی نہ ہو؟ کیا ایسا ہے جو مولانا کو دیا جائے؟ دیکھیں، معافی چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب بھی
ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو یہ کہتے رہے کہ وہ دسمبر تک صبر کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ بھی کسی اور کا پیغام تھا جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے زبانی ان تک پہنچایا جا رہا تھا۔ تو ایک تو مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے حالات موجودہ حکومت کے لیے انتہائی ناسازگار ہیں، اور ان پیغامات سے انہوں نے یہ تاثر لیا ہے کہ آلریڈی تبدیلی میں تبدیلی لانے کے لیے ذہن بنائے جا چکے ہیں۔ تو مولانا یہ سمجھتا ہے، اب ان کا تجزیہ وقت درست ثابت کرتا ہے یا غلط ثابت کرتا ہے، کہ ان کا یہ اقدام اس تبدیلی کو نہ صرف یہ کہ ایکسپیڈائٹ کر سکتا ہے بلکہ اس کو یقینی بھی بنا سکتا ہے۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مولانا جو سمجھ رہے ہیں ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں، اس کا ایک 5 سال کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ پاکستان کی سیاست کا ایک بدقسمت حصہ ہے۔